نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تقوی کے بارے میں بیان چل رہا تھا. تقوی کے اصل معنی ہیں بچنے کے، اپنے آپ کو بچانے کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا، ایک شخص اگر کانٹے دار وادی اور ایک ایسے راستے میں جو بالکل پتلا راستہ ہو، دونوں جانب کانٹوں کی جھاڑیاں ہوں، اس میں گزر کے جائے تو وہ کس طریقے سے اپنے کپڑے کو بچائے. اب ذرا ادھر بڑھے گا تو ادھر کانٹا کپڑے کو پکڑے گا، ادھر اگر آئے گا تو ادھر سے کانٹا چبھے گا. تو جس طریقے سے وہ گزرتا بھی ہے، اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا بھی ہے. تو فرمایا اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے. تو ایک ہے گناہ ہو گئے، پھر انسان ڈر گیا، اللہ کی بارگاہ میں رویا، گڑ گڑایا، اس موقع کا ڈر ایک ہے. ایک ہے نیکیاں کرتا ہے انسان پھر بھی ڈرتا ہے، تو نیکیاں کر کے ڈرے. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ ان کا تقوی. اس وقت جو آیتیں پڑھی گئی یہ سورہ مومنون 18ویں پارے کی سورہ مومنین کی آیتیں ہیں. سورہ مومنون میں اللہ نے 5 آیتوں میں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ اس طرح کیا ہے. فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں رب کی ہیبت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، اس سے سہم جاتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، دوسری بات وہ لوگ جو ان کے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سب کو برحق سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، پورا یقین کرتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے، نہ ذات میں نہ صفات میں. ذات میں بولے تو اللہ ہے، بس ایک ہے، تو اللہ کے ہونے میں اور ایک ہونے میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے. تو اللہ یکتا ہے، یگانہ ہے، اکیلا ایک. قل هو اللہ احد.
صفات میں کیا؟ اللہ کے کاموں میں کسی کو بھی ساتھ نہیں، اللہ اپنے کاموں میں مختار ہیں۔ اللہ کے جو کام ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، وہ دوسروں میں نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں شرک فی الصفات، اللہ کے کاموں میں۔ تو دونوں چیزوں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ اللہ کی چیزوں کو دوسروں کو مانتے، اولاد ہے دوسرے دے سکتے، بولے اولاد دینا یہ اللہ کی خاص چیز ہے۔ اب وہ فلاں کے پاس گئے تو انہوں دیں گے، ان کے پاس جاؤ، ادھر جا کر منت مانگو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو اللہ کی خاص چیز ہے، اللہ سے مانگنے کی جو چیز ہے، وہ دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ بارش برسانا، غلہ اگانا، نفع نقصان کا پہنچانا، یہ سب اصل چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ان چیزوں میں بھی دوسروں کو اللہ کے ساتھ نہیں ٹھہرانا، بہت فرق آ جاتا۔ اس لیے شرک کو اللہ بہت ناپسند کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان کے علاوہ جو گناہ ہو جائیں اللہ ان کو معاف کر دیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ شرک دیکھنے کو معمولی چیز نظر آتی، لیکن اردو میں بھی دیکھو صرف ایک حرف سے کتنا معنی بدل جاتا۔ اردو لکھنے والے، پڑھنے والے بھی لکھے، کیا لکھے؟ با، ہا، یا، موٹی زبان میں بے ہے یا، بھی لکھے، دوسری طرف ہی لکھے، کیا لکھے؟ اب اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ شروع میں ایک با اس میں بڑھ کر ہے، اس میں نہیں ہے۔ دیکھنے کو اتنا فرق دکھتا ہے، لیکن اگر کوئی بیوی جو ہے شوہر کو بولے میں تمہاری بھی بیوی ہوں کر کو، کیا بولیں گا انہیں؟ ابھی کس کی یہ کہیں گا، ہے کہ نہیں کی؟ اب یہاں جو بولنا ہے وہ میں تمہاری ہی بیوی ہوں بولنا، ہے کہ نہیں؟ کون شوہر غیرت مند برداشت کرتا؟ بولو اگر بیوی ایسا کہے میں تمہاری بھی ہوں کہتا بولی انہیں، تو فوراً انہیں کیا کریں گا؟ اور کس کی گئے تیرا دھگڑ کون گئے پوچھیں گا؟ نہیں پوچھیں گا، چھوڑتا کیا؟ اسی وقت گھر سے باہر کر دیں گا، چل جا، کون ہے کہ اس کا نے چل جا، جا تو میری نہیں نا، دوسرے کو بھی رکھ لکھ ہے کیا؟ فوراً ڈھکل دیں گا، ہے کہ نہیں؟ کہ گھر ایک لحظہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو ویسا ایک اللہ والے بولے میں ایمان اور شرک کی جو بات تھی وہ ایک دھوبی کی بیوی اس سے سیکھا، نے سمجھا۔ وہ کیسا؟ بازو میں ایک دھوبی رہتا تھا، انہیں ذرا ٹانک ماسٹر کب دے کے تو دال لگا جاتا، اٹھے بیٹھے دال لیتا، غلاٹے کرتے رہتا۔ جن لوگوں کو عادت رہتی ہے وہ بیچاریاں گھر والی پریشان رہتی، کب دال لگایا تھا کہ کتنا، کون سے دن فل دال لیا کی، کتنا دال لیا کی، گھر یہ ہیبت رہتی۔ اب انہیں گھر کو سلامتی سے آتا کیا، گھر میں آ کر سکون سے سوتا کیا، گھر کو آتے ساتھ شروع کرتا انہیں لیفٹ رائٹ کر کو، ہے کہ نہیں؟ اٹھاتے تیرے اماں گھر جا، تو باہر جا، تو یہ وہ کیا، تم شروع کرتا۔ ویسا جو ہے وہ دھوبی بیوی سے خوب لیفٹ رائٹ کر کے باتیں کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، اور تو ایسی سب بولا، سب سنتی رہی۔ آخر جب تو گھر سے باہر چلے جا کر کو بولا، انہیں بولا میں کہیں جاتی ہوں، میں تمہاری بیوی کر کو کہا۔ آہا، اتنی باتیں سنی، اسے کیا بھی زیادہ پکڑا لی نہیں، لیکن گھر سے باہر جاؤ گے تو جانے تیار ہوئی نہیں۔ کیا بولی؟
میں کہیں جاتی ہوں، میں تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہی چڑھتی ہوں. بولی واہ، اس کی غیرت دیکھو. سب چیزوں کو برداشت کی، لیکن گھر چھوڑ کو جاؤ بولے تو چھوڑ کو چل جانے تیار نہیں. دیکھو اس کی غیرت کیسی ہے. دیکھو اب کیا کون دکھائے، ہاتھ دکھائے وہاں اس کے پیچھے چلے گا تو کتنی بری بات بولو. اللہ اکبر، اللہ کو کتنا غصہ آئیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جیسے دنیا والے جو ہے اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، شریک کرے، اس کو گوارا نہیں کرتے، اپنے علاوہ کو برداشت نہیں کر سکتے. تو انسان کی غیرت جب ویسی ہے تو اللہ کی غیرت کیسی رہیں گی؟ اللہ. اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کو بہت غصہ آتا. تو فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ایمان پیور رہنا، خالص رہنا، کیا ملاوٹ نہیں رہنا. ایمان کے ساتھ دوسری چیزیں مل کو نہیں رہنا. آج کون سی چیز دیکھے تو بھی پیور نہیں. کیا کھیڑے میں جا کو دودھ پوچھے تو بھی ملاوٹ کا دودھ ہی چڑھتا، پانی سکا رہتا. ناٹی انڈے پوچھے تو ملتے نہیں، کلر ڈال کو رہ جاتے، ہے کہ نہیں؟ کھیڑے والے بھی اتنے ہوشیار ہو گئی ہیں، پورا ایکسپورٹ کر ڈالتے، باہر بھیج ڈالتے. ان کے ہاں جا کے پوچھے تو بھی ملتی نہیں، اصلی چیزیں ملتی نہیں، پورے دوائیں ڈال کو، کیمیکل ڈال کو، ہے کہ نہیں؟ ویسا ایک آدمی تنگ آ جا کو مر جا تو میں گھر کو جا کو زہر پیا گتے، مریا نہیں گتے کی کہتے زہر بھی پیور نہیں گتے. ویسا ہوگا ایک قصہ. دنیا میں کیا چیز بھی دیکھے تو بھی پیور نہیں، سب میں ملاوٹ، کلپڑم ہے کہ نہیں؟ سب میں دھوکہ، سب میں دھاندلی، سب میں یہ کیا کئی میں دیکھے تو گڑبڑی ہے. ایک جاپان کا آدمی آیا کرتے انڈیا کو، کیا کو دیکھا صبح اہیستہ جاتے، اہیستہ کام کرتے. کاموں والے دیکھو اہیستہ، کھودنے والے دیکھو سست، ہے نہیں؟ اب سب دیکھا. اس کے بعد آٹو میں بیٹھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس سے تھا، گیا. جاتے جاتے آٹو ڈرائیور کو بولتا ہے انڈیا از ویری سلو، جاپان از ویری فاسٹ، ایوری تھنگ فاسٹ ان جاپان کر بولتا ہے. کیا انڈیا میں ہر چیز سلو ہے. دیکھو ہر ایک آدمی بھی جو ہے سست جانا کو، لیٹ ایسا کر لگ ہے کر کو بولتا ہے. بولتے بولتے بات آ کر لگ جا کو وہاں جا کو اتریا گئے. اتر کو دیکھا تو میٹر 100 روپے کی جگہ 400 روپے ہے گئے. یہ کیا رے، واٹ از دس کیا گئے؟ کیا ارے یہ کیا رے بابا، یہ اتنے ڈسٹینس کو اتنا میٹر آ گیا نا. اگر کو انہیں بولیا گئے میٹر اس کے نیچے جو لکھ کر ہے وہ دیکھ کر کو، وہ دیکھا تو میڈ ان جاپان کر کو تھا. کہتے تجھ بولا نہیں جاپان میں ہر چیز فاسٹ پھرتی، اس لیے میٹر بھی کیا ہوا ہے فاسٹ پھر آئے. انہیں خاموش ہوگا، یہ کیا رہے بابا. تو ویسا ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں دھوکہ. لیکن ایمان میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ملاوٹ نہیں ہونا. ایمان بالکل پیور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی شرک کو برداشت نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے. اس کے بعد کی جو آیت ہے جسے مجھے سمجھانا ہے وہ آج کی آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اللہ اکبر. حقیقی ایمان والے کون؟ وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ کے دیتے ہیں، یعنی جتنا بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں، لیکن اس حال میں کہ وہ قلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، اللہ کے واسطے دے رہے ہیں، لیکن دلوں میں ڈر ہے. کیا ڈر؟ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی، اللہ بدلہ دیں گے کہ نہیں دیں گے، کہ ثواب دیں گے کہ نہیں دیں گے، کہ نہیں میرے منہ پہ مار دیں گے. کہ اس طریقے سے ڈرتے ہوئے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو اس عمل کا پورا بدلہ ملے گا کیا؟ جو ہم نماز پڑھیں اللہ اسے قبول کیا ہے کیا؟ نہیں، اللہ اسے کالک کے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دیں گے کیا؟ اس طریقے سے ڈرتے رہتے. اللہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، جو کیا کرتے ہیں؟
نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، بھلائیوں میں، نیکیوں میں کہاں خوب آگے بڑھتے ہیں، اور وہم لہا سابقون، اور کیا کرتے ہیں؟ کامیابی کی راہ میں آگے آگے رہتے، تو نیکی کے راستے میں آگے آگے رہتے۔ تو یہ اللہ والے اور نیک لوگوں میں اور دنیا والوں میں فرق ہے۔ دنیا والے دنیا کے کاموں میں آگے آگے رہتے، ہر چیز میں، ہے نہیں؟ کہیں آفر ملتا گا تو فوراً بیٹے کو بھیجتا، چیک لے لگا جا، کیش کا تو کیش دے، نہیں تو ٹرانزیکشن کا تو ٹرانزیکشن دے، یہ ہونا گا تو وہ دے، یہ ہونا گا تو وہ دے، سب پورا دیکھ بھیج ڈالتا، اتنے کارڈاں دے ڈالتا، ہے نہیں؟ نیشنل کارڈ سے لے کو انٹرنیشنل کارڈ تک پورے کارڈاں دے ڈالتا، کیسا ہونا ویسا پوچھ، چیک ہونا گا تو چیک دے، کیش ہونا گا تو کیش دے، سب بھی دے کو بھیجتا، ایک لحظے میں آفر چل جائے گا، ہاتھ سے چھوٹ جائے گا کر کے، ویسا اس طریقے سے دوڑتے ہوں۔ اللہ والے اسی طریقے کا جو آفر ہے، آخرت کا آفر اللہ کی طرف سے، نیکیوں کا جو آفر ہے، اس کو لینے کے لیے جلدی جلدی کیا کرتے؟ دوڑتے۔ کیسے؟ جمعے کے دن فرمایا جو جلدی آئے گا، اب فرشتے لکھتے جائیں گے دفتر میں، جو جلدی آئے اونٹ اسے قربان کرنے کا ثواب لکھیں گے، اس کے بعد گائے، اس کے بعد بکرا، اس طریقے سے ثواب کم ہوتا چلا جائے گا، سمجھ گئے؟ آخر میں مرغی بھی، انڈا بھی، ایسا اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ والے اونٹ کی قربانی کرے تو کتنا ثواب، ایک اونٹ کتنے ہزار روپے کا آتا، ایک انڈا معمولی، تو بڑی نیکی ہم کو ملے، زیادہ ملے، اس لیے اس کی طرف دوڑتے، جلدی آ جاتے۔ پہلی صف کا ثواب ہے، دھوپ میں روزے رکھنے کا ثواب ہے، حدیثوں میں بتایا گیا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں، لوگوں کو اگر ان کا اجر معلوم ہو جائے تو لڑ لڑ کر کیا کریں گے؟ یہ آئیں گے، دوڑ دوڑ کر آئیں گے۔ تو اللہ والے جو ہے نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، سبقت لے جاتے، ایک دوسرے سے ریس کرتے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے۔ اب جب یہ آیتیں سورہ مومنون کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سنی تو ایک سوال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حدیث میں سنا رہا ہوں، سنو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ کے بارے میں دریافت کیا۔ اللہ کے نام پر دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کا معنی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں کیا؟ ڈرتے ہیں کا معنی ان سے غلط کام ہو گیا ہے کیا، اس لیے ڈر رہے ہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صدیق کی بیٹی، صدیق اکبر کی بیٹی، کیا سوال کی تو؟ ویسا مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں ان کی عبادتیں قبول نہ کی جائیں۔ تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ نیکیاں قبول نہ ہو جائیں۔ فرمایا یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑنے والے۔ تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ تو نیکی کر کے ڈرنے والے، گناہ کر کے ڈرنے والے یہ تو ہے ہی ہیں سب، لیکن نیکی کر کے ڈرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ان سے غلط کام ہو گئے، انہوں نے شراب پی لی، چوری کر لی، اس لیے ڈر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ
اسی لیے کہتے ہیں قریب آرا بیش بود حیرانی کہتے ہیں. بادشاہ کے دربار میں جو رہتے ہیں اور بادشاہ کے قریب جو رہتے ہیں ان کو اتنی ہی حیرانی رہتی، پریشانی رہتی، اتنا ہی ڈر رہتا ان کو. بولنے کو بہت قریب ہیں، دیکھو نا، یعنی بادشاہ کے قریب ہیں، یجمان کے قریب ہیں کر کے، یہ ایک بات ہے، ایک رخ ہے، قریب ہیں. لیکن دوسرا رخ کیا رہتا ہے؟ ان کو ہمیشہ ہیبت رہتی، ڈر رہتے. کیوں؟ ذری بات پہ اگر بادشاہ ناراض ہو گیا، آندھرا والے بڑے سے کاٹ چھٹرے کر کو چھڑ ڈالتے اسے. اب بڑے پوسٹ پر رکھ کر اسے نکال کر باہر بھیجے تو کتنا اسے اس کے دل پر کیا گزرے گی بولو، ہے نہیں؟ کتنا انسلٹ سمجھے اپنے کو. ایک معمولی آدمی کو، چپراسی کو، توٹی کو، جھاڑنے والے کو نکالے سبھا سے آنا کرے گا تو اسے کیا، تمہیں نہیں کہتا کیا جی 10 آدمیاں ہی کہیں گا، ہے کہ نہیں کیے؟ لیکن بادشاہ کو ایسا بول سکتے کیا؟ بولو. تو اس لیے قریب رہنے والوں کو ہیبت زیادہ رہتی ہے، ڈر زیادہ رہتا. اللہ ہو تو قریب آرا بیش بود حیرانی بولتے. جو جتنے بڑے دربار سے جو جتنے قریب رہتے ہیں ان کو اتنا ہی ڈر. نوازے تو خوب نوازیں گے بادشاہ لوگ، لیکن اگر دوسرا کر فیصلہ کیے تو قصہ ختم، پھانسی پہ چڑھا دو، ان کو باہر کر دو، ایسا کر دو. تو اس لیے تو اللہ والے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے، اللہ کی نظر میں بھارنا اس کو. ایک اللہ والے رات میں اٹھ کر روتے کرتے، دعائیں کرتے کرتے، نہ گوری کو دیکھے نہ کالی کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، نہ دھوہڑ کو دیکھے نہ پھوہڑ کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے کرو. یعنی ایک ہے قابل ہونا، ایک ہے قبول ہونا، ایک ہے قابل ہونا، ایک ہے قبول ہونا. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ ایک مثال دے کر سمجھاتے اس کو. اپنے اندر کوئی یہ سمجھ لے کہ میرے اندر قابلیت ہے کر کے، میرے اندر صلاحیت ہے کر کے، اتنی بات بس نہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں قبولیت ہے کیا، اللہ کے یہاں میری صالحیت ہے کیا، میری نیکی قبول ہے کیا، اس کا جو ہے ہمیشہ خیال رہنا. وہ کیسے؟ حضرت ایک مثال دیتے، ایک آدمی فروٹ کی دکان کو گیا، آج کل کا سب سسٹم ہی بدل گیا ہے، پورا کیا ہو گئے آج کل، یہ مال وہ مال، ڈپارٹمنٹل سٹور ہے نہیں، جاتے ہی گاڑی اٹھا لگو، ڈھکل لگو، اٹھا ڈال لگو، یہ ڈال لیتا وہ ڈال لیتا، آخر میں آپ نے بل ڈالتا، کتنا ڈالتا کہ بہرحال ہے کہ نہیں. اب پیسے رہے تو دیتا، نہیں تو ڈیبٹ کارڈ کی، کریڈٹ کارڈ کی، کیا کی دیتا. ہاں آج کل خوش ہو جاتے، پیسے نہیں تو بھی دیتا، انہیں خرچ دیتا برابر ہی، تمہیں دیر کر کے دیکھو ڈالتا برابر کا، ہے کہ نہیں کی، پورا ملا کے لیتا، انہیں ادھر دیتا ادھر سبھی ملا کیا کرتا لیتا. اس لیے اللہ کے واسطے وہ کارڈا سب لے لو کو. کون سے کارڈا؟ ہاں کریڈٹ کارڈ سب لو کو. سمجھ گئے کیا؟ کتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ، کیا کتنی طاقت ہے اتنے کاما کرو. چونکہ بڑ کو نہیں دیتا اگر لے لو کو، اس کے بعد میں پھینڈا نہیں ہوا تو سب بھی ملا کے لیتا انہیں. سمجھ گئے؟ اور سود کے ساتھ لیتا. کیا اچھی چیز ہے بولو؟ حرام کو پیسہ دے کر ویسا رہنا کر کر، ویسا کھانا کر کر، کیا ہے بولو؟ اس لیے وہ کاڑا گیٹا لیونوں کو، تمہاری طاقت کتنی ہے اتنا کرو، زیادہ کیا بھی ضرورت نہیں. گھر بننا ہے، تمہاری طاقت 5 لاکھ کی ہے، 5 لاکھ کا گھر بن گیا، 50 لاکھ کا کہیں بنتے ہیں. اب آتے حضرت ہاؤس لون لیا جائے گا، ایجوکیشن لون لیا جائے گا، یہ لون لیا جائے گا، وہ لون لیا جائے گا. ہمارے پاس آپ پوچھتے وہ کیسا کہ تو اب کیسا تو بھی ہمارے منہ سے زیادہ جا کر کو بولا لے تو ہوگا، حضرت ہی بولا لے گھر کو. یاد رکھ لو، ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کو چلانا نہیں. اس لیے ہمیں مسئلہ صاف بول ڈالتے ہیں، 2 بھی 2 4 کر کو بول ڈالتے ہیں. اس کے بعد تمہیں کرے، تمہیں ذمہ دار. سمجھتے کیا؟ کیسا تو بھی حضرت کے منہ سے نکل جانا
خیر کیا کر لے جانتے چھوڑ رہے گھر کو ہوتا سی حضرت بول ڈالے گھر کو ایسا سب نہیں رہنا. سمجھ گئے؟ سود کا مسئلہ بہت سخت ہے اور بہت بہت بڑی بات اللہ نے بولی. اللہ سے جنگ کا اعلان سود کھانے والوں کو. اللہ اتنا بڑا اعلان. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللہ بولے اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گا. اس لیے پلہ وڈی پلہ پٹی کا لگ سب رہنا کو کیا کون دے گے تو بھی سود میں کون دے گے تو بھی اٹھاتے ہی بستی بستی پورے جو ہے سود میں ڈوب کر ہی ایسی کیا زندگی بولو. پورے جا کو ماروڑیاں کرنے اٹک جا کو ہمارے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے پورا اس کا نہیں رہتا حساب پورا ہے کہ نہیں. یہ کس کا نے کتنا مال ہے کیا ہے کون پہ ڈوبے تو گھر کے باہر آ کو کھڑتے گھر بھی نہیں سکا ہو جاتا. ایسا ایسی صورت ایسی زندگی کیا بولو. اس لیے تو کیا بول رکھا میں وہ بولو دیکھیں گے یاد ہے کیا. شاباش. ہاں تو قابلیت ہے کہ قبولیت ہے کہ تو پھل کے دکان میں جا کو ایک آدمی گیا تو پرانے زمانے کے ابھی ہیں دکانوں میں دکاندار رہتا آدمی گیا تو اٹھا کے دیتا یہ نکو وہ ایدی کا تو ادی کا تو ایدی گھر کو انہیں بولتا یہ نکو وہ نکو گھر کو کیا یہ دے وہ دے گھر کو. اس میں بھی ذرا گروا ہی اچھا تمہیں کون سا اٹھا کے دیتی کہ دیو گھر کو انہیں پورا کور میں چن 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 کو اچھے دال کو دیتا. انہیں اس کے ساتھ عید کیا کرتا سامنے تول کو اب رکھتا ابھی کیا ہونا گھر کو بولتا ابھی ایک آرنج 1 کلو دیو گو تو وہ بھی تمہیں دال دیو بھائی گا تھا. وہ انہیں پورے اچھے دال دیتا کیا لے کو رکھ لیتا. ابھی کیا ہونا گا تو آم ہونا گا تھا دیتے اسٹیپو ادھر کے کور اٹھا کے دیتا نہیں ادھر کے اٹھا کے دیتا. پورے گھر میں جا کے دیکھے تو سڑکوں ہی ارے بابا میں اٹھا کے رکھا نا میرے ہاتھ آسو اٹھا کے ڈالیا سو تو برابر ہی دیا سو وہ نہیں تجھے وہ ادھر رکھ لگو ادھر کا کور اٹھا کے دے ڈالیا. یہ سو گول مال چل رکھ ہے. خیر اب وہ ایک آدمی گیا آم لے لیا. اس کے بعد دکان والا بولا سیب بھی دیکھو اچھا ہے میٹھا ہے خوشبو بھی ہے ایسا بولا. تو انہیں دیکھا بھی اٹھایا بھی سونگیا بھی لیکن کیا کرا رندے چھوڑو کر بول کر آگے بڑھ گیا. قصہ ختم کیا ہے کتا ہوا کر کو پوچھ کر چلے. تو حضرت بولتے دیکھو وہ سیب جو تھا وہ قابل تو تھا وہ جیسا انہیں بولا ویسا ہے اچھا بھی ہے میٹھا بھی ہے خوشبودار بھی ہے دیکھنے کو بھی اچھا ہے قابل ہے وہ لیکن لینے والے کی نظر میں قبول نہیں ہوا وہ کیا اس لیے وہ لیے بغیر کیا ہو گیا اسے چھوڑ کر چلے گیا. تو ویسا ایک چیز قابل ہونا الگ ہے قبول ہونا ایک ویسا اللہ کی نظر میں قبول ہونا ہے کہ تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. سمجھ رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی اپنی قابلیت پر ناز کرے فخر کرے میں یہ جانتا ہوں مجھے یہ معلوم میں وہ کر سکتا ہوں ایسا نہیں. اللہ توفیق دیا تو کر سکتا ہوں اللہ کی مدد رہی تو ہو سکتا اللہ چاہے تو ایسا سوچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے فضل کریں گے مہربانی کریں گے. انہیں بڑائی دکھاتا نہیں ہے انہیں میرے سامنے ہی کیا ہے عاجزی ظاہر کرتا ہے. جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتا اللہ اسے اونچا اٹھاتا. جو اللہ کے سامنے بڑائی دکھاتا اللہ اسے نیچے ڈالتا. یہ چراز ہے. من تواضع للہ جو اللہ کے لیے تواضع کرے رفعہ اللہ اللہ اسے اونچا اٹھاتے. ومن تکبر وضعہ اللہ جو تکبر کرتا بڑائی دکھاتا اللہ اسے نیچے ڈالتا. سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی ڈر نصیب فرمائے اپنی ذات عالی کا خوف نصیب فرمائے اور زندگی بھر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دور قریب بیٹھ کر مرد و خواتین سن رہی ہیں تو بیان کے بعد تھوڑی دیر ہم کچھ معمولات کرتے ہیں. اس میں ایک ختم خواجگاں کا عمل ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا اس لیے ہم بتا رہے ہیں. ایک عمل ہے اجتماعی عمل سب مل کر کرتے ہیں ختم خواجگاں. تو
اس میں کچھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہم کچھ وظیفے پڑھتے ہیں، اور پھر بیچ بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے درود شریف پڑھیں گے، پھر بیچ میں وظیفہ پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر وظیفہ پڑھیں گے۔ تو یہ ان بزرگوں کے لیے ہم ایصال ثواب کے طور پر پڑھتے ہیں، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ بیچ بیچ میں بولتا ہوں، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ ہے، ان کے لیے یا باقی کا وظیفہ ہے۔ ایسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوت کا وظیفہ ہے۔ اس طریقے سے حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس طریقے سے کچھ ہم وظیفے پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا سے پہلے مراقبہ کرتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی عمل ہے۔ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ایک اللہ سے ہم امید کر کے، اور ان بزرگوں کی روحوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے ہم اس عمل کو کرتے ہیں۔ اور چونکہ درود شریف پڑھیں گے تو حدیث میں ہے من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشر، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ہم مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے ہیں، دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہو کر ایک نیت کر کے ہم بیٹھتے ہیں۔ وہ دل کا ذکر ہوتا ہے، اسی کو سری ذکر بولتے ہیں یا قلبی ذکر بولتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے۔ تو یہ روزانہ کا ہمارا اس طریقے سے نظام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ ختم خواجگاں کا عمل ہے، درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ،
لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب
ہمارے سلسلے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ جو حضرات ختم خواجگاں اگر ان کے پاس اس کا کارڈ نہ ہو، وہ واٹس ایپ پر اپنا نام لکھ کر، سلام لکھ کر ایک کارڈ کے بارے میں یاد دلائیں تو ہم انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 94444 53232 94444 53232۔ اس پر اگر یہ کارڈ منگائیں تو ہم واٹس ایپ میں بھیج دیں گے۔ آپ لوگ بیان کے بعد میں اس کو کھول لیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھ کر ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اس میں عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ دل کا ذکر، سری ذکر، قلبی ذکر ہے یہ۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔